بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ میرے اس رویے کا برا نہ مانیے، اس لیے کہ میرے اندر ایک شائستگی اور ایک پیاس تھی جس پر قابو پانے کے لیے میں کسی ایسے مسلمان کی تلاش میں تھی جو میرے ذہن اور میرے دل میں اٹھتے ہوئے سوالوں کا جواب دے سکے۔ اے ابن مالک، ابھی میرے پاس اپنے اور آپ کے دین کے متعلق اور بھی سوال ہیں جو آپ سے میں پوچھنا چاہتی ہوں، لیکن یہ سوال میں آپ سے اپنی اگلی ملاقاتوں میں کروں گی۔ اے ابن مالک، دراصل بات یہ ہے کہ شہر میں رہتے ہوئے میری عجیب سی حالت ہو جایا کرتی تھی۔ قادس شہر کا یہ کلیسا سمندر کے کنارے اس جگہ واقع ہے جہاں پر ملاح اپنی کشتیاں کھڑی کرتے اور افریقہ سے جب مسلمان ملاح اس ساحل پر آیا کرتے تھے اور ساحل پر ہی کھڑے ہو کر اور سجدہ کر کے وہ اپنے رب کی خوشنودی کے لیے نماز ادا کرتے تھے، تو وہ مجھے بڑے بھلے اور بڑے پرکشش اور درویشانہ رویے اختیار ہوئے لگتے تھے۔ اے ابن مالک، میں کلیسا کے نواح میں درختوں کے اندر چھپ کر اور ساحلی چٹانوں کے پیچھے بیٹھ کر انہیں بڑی حسرت اور شوق سے دیکھا کرتی تھی، اور میرے دل اور ذہن میں یہ شوق اور ولولے اٹھتے کہ کاش میں بھی ان درویشوں کے ساتھ ساحل کی ٹھنڈی ریت پر اپنے رب کے حضور سجدہ ادا کروں اور اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے نہایت انکساری کے ساتھ اپنی رہبری اور سکون قلب کے لیے دعا مانگوں۔ ان کا طریقہ عبادت مجھے بہت پسند تھا اور وہ ایسا دن میں 5 بار کرتے تھے، گویا ان کو دن میں 5 بار اپنے رب اور خالق سے شرف ملاقات حاصل تھا۔ بس اسی جذبے اور شوق میں انہیں چھپ چھپ کر عبادت کرتے ہوئے دیکھتی رہی، اور اسی جذبے کے تحت میرے دل میں مسلمانوں کے متعلق تفصیل حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ اس کے ساتھ ہی ایلیا کھڑی ہو گئی اور طریف بن مالک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، اے میرے بھائی، میں جانتی ہوں میں نے آپ کا بہت سا وقت لے لیا ہے۔ آپ سے مزید تفصیل اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے میں پھر آپ سے ملنے کے لیے آؤں گی۔ ہاں، اس موقع پر آپ سے یہ گزارش بھی کروں گی کہ میں تو چند روز تک شاید قادس شہر چلی جاؤں گی، لیکن جب کبھی بھی آپ کا قادس شہر آنا ہوا یا یہاں سے واپس افریقہ چلے جانے کے بعد آپ دوبارہ کبھی ہسپانیہ کی سرزمین میں داخل ہوں تو آپ قادس شہر میں اس کلیسا کی طرف ضرور آئیں۔ مجھے آپ سے مل کر بے حد خوشی اور سکون حاصل ہوگا۔ اب مجھے اجازت دیں، میں جاتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ طریف بن مالک خاموشی سے اس کے ساتھ ہو لیا۔ وہ بیرونی دروازے تک اسے چھوڑنے آیا اور جب وہ چلی گئی تو وہ دوبارہ اپنی نشست پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس راہبہ کے جانے کی تھوڑی ہی دیر بعد طریف بن مالک کے کمرے میں اس کے دونوں ساتھی ہشام اور مریم داخل ہوئے۔ دونوں طریف بن مالک کے سامنے بیٹھ گئے اور ہشام نے طریف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، پہلے تو ہم آپ کو موت کے اس میدان میں کامیابی اور فتح پر مبارکباد دیتے ہیں۔ ہم دونوں تو بھاگ کر موت کے اس میدان میں ہی آپ کے پاس آنا چاہتے تھے، لیکن آپ وہاں زیادہ تر ہسپانیہ کے بادشاہ عطیشہ اور اس کے اہل خانہ ہی کے ساتھ مصروف رہے، لہٰذا ہم دونوں آپ سے وہاں نہیں مل سکے۔ یہاں آنے کے بعد ہم آپ کے پاس فوراً آنا چاہتے تھے، لیکن آپ کے پاس یہ ابھی ابھی جانے والی راہبہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اے ابن مالک، راہبہ آپ کے پاس کس سلسلے میں آئی تھی؟ طریف بن مالک نے جواب میں کہا، ایک تو اس نے مجھے میری کامیابی پر مبارکباد دی، دوسرا اس نے مجھ سے اپنے دین سے متعلق چند سوالات کیے جن کا میں نے اسے استطاعت اور اپنے علم کے مطابق جواب دے دیا ہے۔ یہ راہبہ مجھے عیسائیت سے دل برداشتہ اور روح گرداں سی لگتی ہے۔ یہ قادس شہر کی رہنے والی ہے اور وہاں ایک کلیسا کے اندر راہبہ ہے، یہاں تربیت کے سلسلے میں آئی ہوئی ہے اور چند دن تک واپس اپنے شہر کی طرف چلی جائے گی۔ اس کے شہر میں جو مسلمان ماہی گیر اپنی کشتیاں ساحل پر لگاتے ہیں اور ساحل پر کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں، یہ اکثر ان کو دیکھتی رہی ہے اور یوں لگتا ہے یہ ہمارے طریقے عبادت
محبت اور ہماری نماز سے بے حد متاثر ہے۔ نصرانیوں نے جو خداوند کے مقابلے میں عیسیٰ ابن مریم کو ابن اللہ بنا رکھا ہے، تو یہ راہبہ مجھے ان باتوں سے بھی سرگردان لگتی ہے۔ ایسی لڑکی پر اگر تھوڑی سی کوشش کی جائے تو یہ اسلام قبول کر سکتی ہے۔ اس پر مریم نے فوراً بولتے ہوئے کہا، تو اے ابن مالک، اگر ہم اس راہبہ کو اسلام قبول کرنے پر آمادہ کر سکیں تو یہ اس کی ذات پر احسان ہوگا، بلکہ ہمارے لیے بھی کار ثواب ہے۔ اس پر طریف بن مالک نے فیصلہ کن انداز میں کہا، میں دیکھوں گا کہ ہمیں اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے، پر اس وقت آؤ اپنے اصل موضوع پر گفتگو کریں۔ اے میرے دونوں ساتھیوں، تم جانتے ہو کہ افریقہ سے ہسپانیہ داخل ہونے کا اصل مقصد یہ ہے کہ مارتن سے نپٹ کر اور اس سے لڑکی حاصل کر کے واپس افریقہ جائیں، اور یہ جو میں نے کل مقابلے میں حصہ لیا ہے، یہ میرا مدعا اور میرا مقصد نہیں تھا۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ عیسائی دنیا میں کئی جگہوں پر ایسے موت کے میدان بنے ہوئے ہیں، مثلاً ایسا ہی مقابلوں اور موت کا میدان ایک قسطنطنیہ اور ایک انطاکیہ شہر میں بھی ہے۔ اس میدان میں اترنے کا مقصد اپنے آپ کو نمایاں کرنا نہیں تھا، بلکہ ایسا میں نے رازرے کے مشورے پر کیا ہے، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ اگر میں ان مقابلوں میں حصہ لے کر جیت جاتا ہوں تو پھر اس سرزمین کے اندر اگر مجھ سے کوئی بھی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے مجھ سے کوئی باس پرس نہیں کی جائے گی۔ لہٰذا میرے ساتھیوں، موت کے اس میدان میں یہ مقابلہ جیتنے کے بعد مجھے اب یہ فائدہ ہے کہ ہم تینوں مارتن کے خلاف زیادہ آسانی اور سہولت کے ساتھ حرکت کر سکیں گے۔ اب تم دونوں مجھے یہ بتاؤ کہ مارتن کہاں رہتا ہے اور تم میرے ساتھ کب اس کے گھر کی طرف جا سکتے ہو؟ طریف بن مالک کے اس سوال پر ہیشم نے فوراً بولتے ہوئے کہا، مارتن تو اسی شہر ٹولیڈو میں رہتا ہے، ہم ابھی اور اسی وقت آپ کے ساتھ اس کے گھر جانے کے لیے تیار ہیں۔ ہیشم کے اس انکشاف پر طریف بن مالک نے ایک بار باری باری غور سے دونوں کی طرف دیکھا اور پھر کچھ سوچنے کے بعد آخر فیصلہ کرتے ہوئے کہنے لگا، اے میرے دونوں ساتھیوں، اگر یہ مارتن اسی شہر میں رہتا ہے تو پھر ہمیں اس سے نمٹنے کے لیے دیر نہیں لگانی چاہیے۔ تم دونوں اٹھو، اپنے گھوڑے تیار کر کے باہر لاؤ، اتنی ہی دیر تک میں بھی اپنا گھوڑا تیار کرتا ہوں اور پھر مارتن کے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہیشم اور مریم اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ طریف بن مالک بھی اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے گھوڑے پر زین ڈال کر اسے دھانا چڑھایا۔ زین کے ساتھ اس نے اپنی خرجینیں بھی باندھ لیں۔ اس کے بعد اس نے اپنے گھوڑے کو باہر نکالنے کے بعد اپنے مکان کو باہر سے قفل لگا دیا۔ تھوڑی دیر تک ہیشم اور مریم بھی اپنے گھوڑوں کی باگیں تھامے باہر نکلے۔ انہوں نے بھی اپنے مکان کو باہر سے تالا لگایا اور پھر یوں وہ تینوں اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر ٹولیڈو شہر کے شمالی حصے کی طرف روانہ ہو گئے۔ ٹولیڈو شہر کے شمالی حصے میں ایک جگہ ہیشم اور مریم دونوں نے اپنے گھوڑوں کو روک لیا اور ان کی دیکھا دیکھی طریف بن مالک نے بھی اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچتے ہوئے اسے روک دیا۔ ہیشم نے اپنے سامنے ایک مکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے طریف بن مالک کو مخاطب کر کے کہا، اے ابن مالک، وہ جو سامنے مکان ہے یہ مکان اسی مارتن کا ہے جو لوسیا کو افریقہ کی سرزمین سے اغوا کر کے یہاں لایا ہے۔ یہ لوگ چونکہ مجھے اور مریم دونوں کو جانتے ہیں، لہٰذا آپ خود آگے بڑھ کر اس مکان کے دروازے پر دستک دیں اور مارتن سے متعلق دریافت کریں۔ میں اور مریم دونوں پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ کسی کی ہم پر نگاہ نہ پڑے اور نہ ہی کوئی ہمیں پہچان پائے۔ طریف بن مالک کے انداز سے ایسا لگتا تھا جیسے ہیشم کی اس گفتگو کو پسند کیا ہو، کیونکہ ہیشم کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے اثبات میں اپنی گردن ہلائی تھی۔ پھر وہ اپنے گھوڑے کو ایڑی لگا کر آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ ادھیڑ عمر کا ایک شخص ان کے قریب آیا اور طریف بن مالک کے گھوڑے کی باگ پکڑی اور بڑی اپنائیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اگر میں غلط نہیں تو تم تینوں افریقہ کی سرزمین سے یہاں آئے ہو اور تمہارا اصل مدعا اور مقصد یہ ہے کہ لوسیا کو حاصل کیا جائے جسے بدبخت مارتن اٹھا کر یہاں لے آیا ہے۔ سنو میری بات غور سے، میرا نام سولادو ہے اور میں تم لوگوں کا دشمن نہیں دوست ہوں۔ ادھیڑ عمر کا وہ شخص جس نے اپنا نام سولادو بتایا تھا تھوڑی
تھوڑی دیر کے لیے رکا اور پھر طریف بن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے دوبارہ کہنے لگا، اے ابن مالک، تمہیں موت کے میدان میں آج مقابلہ کرتے ہوئے دیکھ چکا ہوں۔ وہ مقابلہ جیت کر تم نے ہسپانیہ کی سرزمین کے اندر اپنے لیے ایک مقام پیدا کر لیا ہے۔ تم جہاں اور جس جگہ بھی جاؤ گے لوگ تمہیں عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھیں گے اور تم کھل کر مارتن کے خلاف حرکت میں آ سکو گے۔ سنو، تمہارے ساتھ تمہارے دو ساتھی ہیں، انہیں میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ ان کے نام ہیشم اور یریم ہیں اور یہ دونوں میری ذات سے بھی خوب واقف اور آگاہ ہیں۔ میں تم لوگوں سے صرف یہ کہنے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں کہ مارتن اس وقت یہاں نہیں ہے۔ وہ لوسیا کو افریقہ کی سرزمین سے ضرور یہاں اٹھا کر لایا تھا، لیکن یہاں اس نے چند دن قیام کیا اور اس دوران اس نے ہر طرح کی کوشش کی کہ لوسیا کو اپنے ساتھ شادی کرنے پر آمادہ کرے، لیکن وہ ایسا کرنے میں کامیاب نہ ہوا، اس لیے کہ لوسیا نے نہ صرف یہ کہ اس کے ساتھ شادی کرنے سے قطعی انکار کر دیا تھا، بلکہ اس نے اپنی راہبانہ حیثیت کو ترک کرنے سے بھی صاف انکار کر دیا تھا۔ مارتن ابھی تک اسی جدوجہد میں تھا کہ لوسیا کو کسی طرح اپنے ساتھ شادی پر آمادہ کر لے کہ اسی دوران اسے خبر ہو گئی کہ تم لوگ لوسیا کو لینے اس سرزمین میں داخل ہو چکے ہو۔ پہلے اس کا ارادہ تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے تم تینوں پر حملہ آور ہوگا اور تم تینوں کا خاتمہ کر دینے کے بعد کسی نہ کسی طرح لوسیا کو اپنے پاس رکھنے میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن ابن مالک، جب تو نے آج موت کے میدان میں تیغ زنی کے دونوں مقابلے جیت لیے تو مارتن تمہاری طرف سے خدشوں اور خطرات میں گر کر رہ گیا، اس لیے کہ جو شخص موت کے اس میدان میں حصہ لیتا ہے تو ہسپانیہ کی سرزمین کے اندر اس کی بے حد عزت کی جاتی ہے اور ہر جگہ اس کو احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ لہٰذا مارتن کو یقین ہو گیا تھا کہ اگر اب اس نے تم پر ہاتھ ڈالا تو نہ صرف یہ کہ ہسپانیہ کے لوگ بلکہ ہسپانیہ کی حکومت بھی کسی صورت مارتن کو معاف نہیں کرے گی۔ اسی بنا پر مارتن تھوڑی دیر قبل لوسیا کو یہاں سے لے کر تلبیرہ کی طرف بھاگ گیا ہے تاکہ نہ وہ تمہارا سامنا کرے اور نہ لوسیا اس کے ہاتھ سے نکل جائے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سولادو خاموش ہو گیا تھا کیونکہ ہیشم اور یریم نے اس کو پہچان لیا تھا، اس لیے وہ دونوں اپنے گھوڑوں کو ایڑی لگا کر اس کے قریب آئے۔ دونوں نیچے اترے اور باری باری سولادو سے بغلگیر ہوئے۔ پھر ہیشم نے سولادو کو رازدارانہ انداز میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے سولادو، تو جانتا ہے کہ مارتن ہمارے ہاں سے لوسیا کو بھگا لایا ہے اور ہم طریف بن مالک کی سرپرستی میں لوسیا ہی کو لینے کے لیے ہسپانیہ داخل ہوئے ہیں۔ میں اور یریم دونوں پس پردہ ہی رہ کر اس کام کو انجام دینا چاہتے ہیں، اس لیے کہ یہاں ہمارے سب جاننے والے ہیں۔ لیکن اب اے سولادو، جب کہ تم نے ہمیں دیکھ ہی لیا ہے تو بتاؤ کہ اس وقت مارتن کہاں ہے اور لوسیا کو اس نے کہاں چھپا رکھا ہے۔ سولادو نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے تمہارے اس امیر طریف بن مالک کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ مارتن کا پہلے ارادہ تھا کہ وہ تم تینوں پر حملہ آور ہو کر تم تینوں کا خاتمہ کرا کے لوسیا پر ہمیشہ کے لیے قبضہ کر لے، لیکن آج جب ابن مالک نے موت کے اس میدان میں مقابلہ جیت لیا تو مارتن فکر مند ہو گیا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ مقابلہ جیتنے کے بعد طریف ہسپانیہ کی سرزمین کے اندر بڑی ہر دل عزیزی، عزت و احترام حاصل کر لے گا اور اس بنا پر وہ لوسیا کو واپس لینے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس وجہ سے اس کو لے کر مارتن تلبیرہ کی طرف بھاگ گیا ہے۔ اور اے ہیشم اور یریم میرے بھائیوں، اگر تم طریف بن مالک کے ساتھ کوشش کرو تو مارتن کو راستے میں ہی پکڑ سکتے ہو، اس کے ہمراہ اس کا کوئی ساتھی نہیں، وہ اکیلا ہی لوسیا کو یہاں سے ایک بگی میں لے کر گیا ہے۔ تلبیرہ یہاں سے تقریباً 20 میل کے فاصلے پر ہے اور اگر کوشش کرو تو عشاء کے قریب تلبیرہ کی طرف جاتے ہوئے راستے میں ہی مارتن کو پکڑ سکتے ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ وقت ضائع نہ کرو، اس لیے کہ سورج غروب ہونے والا ہے۔ تم تینوں فوراً مارتن کے تعاقب میں لگ جاؤ قبل اس کے کہ ہیشم اور یریم میں سے کوئی سولادو کو اس کی گفتگو کا کوئی جواب دیتا۔ طریف بن مالک نے سولادو کو مخاطب کرنے میں پہل کی اور اس سے کہا، اے سولادو، تیرا شکریہ کہ تو نے مارتن سے متعلق نہ صرف
صرف یہ کہ ہمیں معلومات فراہم کی ہیں بلکہ اس پر قابو پانے کے لیے عمدہ مشورہ بھی دیا ہے۔ اس لیے ہمیں امید ہے کہ لوسیا کے ساتھ مارتن ہم سے بھاگ کر بچ نہیں سکے گا۔ اس کے بعد طریف بن مالک نے اپنے دونوں ساتھیوں ہیشم اور یریم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میرے رفیقوں، دیکھو سورج اب جھک کر غروب ہو گیا ہے اور فضاؤں کے اندر تاریکیاں پھیلنے لگی ہیں۔ ہمیں فوراً مارتن کے تعاقب میں نکل جانا چاہیے۔ اگر اس نے کہیں اپنی منزل پر پہنچ کر ٹھکانہ پیدا کر لیا تو پھر اس پر قابو پانے کے لیے ہمارے لیے کئی ایک دشواریاں اور مشکلات اٹھ کھڑی ہوں گی۔ لہٰذا آؤ یہاں سے کوچ کریں اور تلبیرہ کی طرف جاتے ہوئے مارتن کو راستے میں ہی پکڑ لیں۔ ہیشم اور یریم دونوں نے طریف بن مالک کی اس گفتگو سے اتفاق کیا اور پھر تینوں اپنے گھوڑوں کو ہانکتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ جس وقت وہ شہر سے نکلے تھے اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا اور فضاؤں کے اندر تاریکیاں بکھر چکی تھیں۔ فضا کے اندر چھائی رات اور اس کے پھیلے اندھیروں کی پرواہ کیے بغیر تینوں اپنے گھوڑوں کو ایڑی لگا کر اس شاہراہ پر سرپٹ دوڑا رہے تھے جو دریائے تاجہ کے کنارے کنارے ٹولیڈو سے تلبیرہ کی طرف جاتی تھی۔ ستارے اور چاند آسمان پر نمودار ہو گئے تھے۔ طریف بن مالک، ہیشم اور یریم بڑی تیزی کے ساتھ دریائے تاجہ کے گیلے سر ساحل کے ساتھ ساتھ اپنے گھوڑوں کو مارتے بھگاتے جا رہے تھے۔ دریائے تاجہ کے کنارے کنارے کوئی 12 میل تک تلبیرہ کی طرف جانے کے بعد اچانک طریف بن مالک نے دریا کے کنارے کنارے جانے والی شاہراہ پر ایک حویلا سا دیکھا۔ اس لمحہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی، اس لیے کہ اس کو یقین ہو گیا تھا کہ دریا کے کنارے کنارے اپنے سامنے جو حویلا اسے دکھائی دیا ہے وہ ضرور اس بگھی کا حویلا ہے جس میں مارتن لوسیا کو بٹھا کر تلبیرہ کی طرف بھاگا تھا۔ اپنے گھوڑے کو اسی طرح بھگاتے ہوئے طریف بن مالک نے اپنے دونوں ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے دھیمی اور مدھم آواز میں کہا، اے میرے دونوں رفیقوں، اپنے سامنے ذرا غور سے دیکھو، تمہیں ایک حویلا دکھائی دے گا اور میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہ حویلا مارتن کی بگھی کا ہے۔ اگر ایسا ہے تو گویا رات کی تاریکی میں ہم مارتن کو پکڑ لینے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ اس موقع پر یریم نے بھی بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، تمہارا اندازہ درست ہے۔ یہ ہمارے سامنے دکھائی دینے والا اور لمحہ بہ لمحہ نمایاں ہونے والا حویلا یقیناً مارتن کی بگھی ہے اور اب یہ شخص نہ ہی لوسیا کو ہم سے چھپا سکے گا اور نہ ہی ہم سے بچ کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو سکے گا۔ طریف بن مالک یا ہیشم میں سے کسی نے بھی یریم کی بات کا جواب نہ دیا اور تینوں اپنے گھوڑے اسی طرح دریائے تاجہ کے کنارے بھگاتے رہے یہاں تک کہ وہ بگھی کے قریب پہنچ گئے۔ پھر طریف بن مالک نے ہیشم اور یریم دونوں سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم بگھی سے آگے نکل کر بگھی کے گھوڑوں کو پکڑ لو، پھر دیکھتے ہیں کہ مارتن کیسے رد عمل کا اظہار کرتا ہے۔ ہیشم اور یریم دونوں نے طریف بن مالک کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھوڑوں کو اور زیادہ تیزی سے بھگایا یہاں تک کہ انہوں نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے بگھی کے دونوں گھوڑوں کو روک کر بگھی کو ایک جگہ کھڑا کر دیا، جبکہ خود طریف بن مالک بگھی کے پچھلے حصے میں ہی رک کر مارتن کی طرف سے کسی رد عمل کا انتظار کرنے لگا۔ ہیشم اور یریم دونوں مارتن کو پہچان گئے تھے، وہ خود بگھی کے گھوڑوں کو ہانک رہا تھا اور جب ان دونوں نے بگھی کو روک دیا تو مارتن نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چرمی چابک ایک طرف رکھ دی۔ ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے اپنی تلوار اور ڈال سنبھالتے ہوئے ہیشم اور یریم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہیشم اور یریم، میں تم دونوں کو پہچان چکا ہوں۔ مجھے پہلے ہی امید تھی کہ تم لوگ لوسیا کو لینے کے لیے میرے تعاقب میں نکلو گے۔ کیا تم دونوں ہی لوسیا کو لینے میرے پیچھے آئے ہو؟ اس پر ہیشم نے کچھ سوچا اور پھر مارتن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے مارتن سنو، اس وقت صرف میں اور یریم ہی تمہارے سامنے ہیں اور میں تم کو یقین دلاتا ہوں کہ رات کی تاریکی میں تم سے نپٹ کر لوسیا کو ضرور واپس لے جانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہیشم کے اس جواب پر مارتن کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی اور اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کر اس نے کہا، اگر میرے تعاقب میں صرف تم دونوں ہی آئے ہو اور رات کی اس تاریکی میں تمہارا تیسرا ساتھی جس کا نام طریف بن مالک ہے اگر تمہارے ساتھ نہیں ہے تو پھر تم دونوں سن لو، میں اس بگھی کو تم دونوں
کی لاشوں کے اوپر سے گزار کر لوسیا کو لے کر تلبیرہ شہر کی طرف لے جانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ چمکتی باری اور خون کے رنگ بکھیرنے والی تلوار جب تم دونوں پر برسے گی تو تم دونوں کو اپنے چاروں طرف موت کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ مارٹن تھوڑی دیر رکا اور پھر دونوں پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، تم دونوں کی بہتری اور بھلائی اسی میں ہے کہ مجھے اور لوسیا کو ہمارے حال پر چھوڑ کر یہیں سے واپس ٹولیڈو شہر کی طرف چلے جاؤ اور وہاں سے اپنے تیسرے ساتھی طریف بن مالک کو لے کر افریقہ روانہ ہو جاؤ۔ اگر تم نے میرا کہا نہ مانا تو یاد رکھو، تم دونوں کے لیے اس گہری تاریک رات میں شفاق لمحوں کا طوفان بن جاؤں گا اور تمہاری رگ رگ اور ریشے ریشے میں موت کا نام ڈال کر رکھ دوں گا۔ ہیشم اور یریم میں سے کوئی مارٹن کی اس گفتگو کا جواب دینے ہی والا تھا کہ طریف بن مالک اپنے گھوڑے کو ہانکتے ہوئے بگی کی سیدھ میں لایا اور اپنی بھاری آواز اور کھولتے لہجے میں مارٹن کو مخاطب کرتے ہوئے اور چونکا دینے والے انداز میں کہا،